کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رومی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جسے تم نہیں کرنا چاہتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1، موت نہ ہوگی۔ نمبر 2، نیند نہ ہوگی۔ نمبر 3، حسد نہ ہوگا۔ نمبر 4، نجاست نہ ہوگی۔ نمبر 5، بڑھاپا نہ ہوگا۔ نمبر 6، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خروج دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھو۔ مرحوم کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے مولوی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ امید
امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جس سے آپ ملتے ہیں، یا تو وہ آپ کی آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اولاد کی غلط تربیت کا تانا ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے۔ لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ صلح رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال امی کہاں ہیں؟ حالانکہ امی سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جن کی امی جان زندہ ہیں، اللہ لمبی عمر دے، آمین۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرنے لگے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکا، اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بندہ دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔
ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل انمول موتی 99 کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔